السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ مختصر سی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور مفید معلومات پر مشتمل ہے۔ آج اپنی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے قوانین کے بارے میں بات کریں گے جس کے تحت آپ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے موت کے پھندے یا پھر ایک لمبے عرصے کے لیے جیل جا سکتے ہیں، اور کچھ ایسے قوانین بھی ہیں جس میں اگر آپ قتل بھی کر دیں تب بھی آپ کو سزائے موت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم کچھ اور لاز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر کبھی زندگی میں آپ کا واسطہ ایسے حالات سے پڑے تو یہ معلومات آپ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ رسم حنا یا شادی کی تقریبات پر ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے اگر کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو اس کی سزائے موت نہیں ہوگی۔ پاکستان کے آئین کے مطابق کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرنا سنگین اور ناقابل ضمانت جرم ہے جس کی سزا عمر قید ہے۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر وابڈا والے بغیر نوٹس کے آپ کی بجلی بند کر دیں یا منقطع کر دیں تو ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر کوئی جھوٹی ایف آئی آر درج کرواتا ہے تو اس پر سیکشن 182 کے تحت 7 سال قید اور جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی پولیس آفیسر آپ سے رشوت لیتا ہے یا رشوت مانگتا ہے تو آپ اس پر مقدمہ درج کروا سکتے ہیں۔ اس کو سیکشن 161 کے تحت 3 سال قید اور جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اور اس کو نوکری سے فارغ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ تو اگلی بار اگر کوئی پولیس والا آپ سے رشوت طلب کرے تو اپنا قانونی حق استعمال کریں، یقیناً اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر ہتھیار کی نمائش کرتا ہے تو اس کو کسی قسم کی سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ یہ ثابت نہ کیا جا سکے کہ ہتھیار اصلی تھا یا نقلی، یا جب تک ہتھیار برآمد نہ ہو جائے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر پولیس کسی شخص کو گرفتار کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اس کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کرتی تو سیکشن 157 آرڈر 2002 کے تحت اس پولیس اہلکار کو 1 سال قید، جرمانہ اور سخت سے سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی پولیس آفیسر آپ کے گھر بغیر اجازت داخل ہوتا ہے تو اس پولیس آفیسر کے خلاف سیکشن 452 کے تعزیرات پاکستان کے تحت ایف آئی آر درج کروائی جا سکتی ہے جس کی سزا 3 سال قید اور جرمانہ ہے۔ وابڈا اگر کسی کی زمین میں بجلی کا کھمبا یا پول لگاتا ہے تو وابڈا اس زمین کے مالک کو معاوضہ دینے کا پابند ہے۔ کسی بھی رشتہ دار کا لائسنس یافتہ اسلحہ اپنے پاس رکھنا کوئی جرم نہیں۔ گاہکوں کو انعام یا قراردادی کا لالچ دے کر اشیاء بیچنا جرم ہے۔ ایس پی پی سی 294 کے تحت جس کی سزا 6 ماہ قید اور جرمانہ ہے۔ اگر پولیس کسی کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھتی ہے تو پولیس پر دفعہ 342 تعزیرات پاکستان کے تحت ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے۔ کسی عورت کو تھپڑ مارنا یا برقع اتارنے والے شخص پر دفعہ 354 تعزیرات پاکستان کے تحت ایف آئی آر درج ہوگی جس کی سزا 2 سال قید اور جرمانہ ہے۔ اگر کوئی صرف ریپ کرنے کی کوشش کرے تو اسے قانون دی گئی ریپ کی سزا کا نصف حصہ جیل میں کاٹنا ہوتا ہے۔ نیک نیتی سے کی گئی غلطی کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتی، اور نہ ایسی غلطی سے کسی کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں جیل میں ہوں تو ان کی اولاد کی بھلائی کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مقدمہ راضی نامے کی بنا پر واپس لے لیا گیا ہو تو وہ دوبارہ کبھی دائر نہیں ہو سکتا۔ اگر شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو اٹھا کر گھر واپس لے آتا ہے تو شوہر کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج نہیں ہو سکتا۔ سزائے موت کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے سے پہلے گرفتاری دینا لازمی ہے۔ وکیل پر حملہ کرنا یا وکیل کو دھمکیاں دینا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ عدالت میں شہادت ملزم کی موجودگی میں ریکارڈ کرانا لازم ہے۔ دھوکہ اور فراڈ کرنے والے پر 4206871 کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی جو ناقابل ضمانت ہوگی۔ اگر موٹر سائیکل پر 3 افراد سوار ہوں اور حادثہ ہو جائے تو اس حادثے کے ذمہ دار موٹر سائیکل والے ہوں گے۔ 16 سال کی لڑکی کو بہلا کر نکاح کرنا جرم ہے جس کی سزا 7 سال قید ہے۔
اگر کسی نے لاؤڈ سپیکر لگا رکھا ہو یا تنگ گلی سے روزانہ جانور گزارتا ہو تو اس کا یہ عمل اسپیشل مجسٹریٹ سے رجوع کر کے ختم کروایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے آئین کے تحت کسی لڑکی کا کسی غیر محرم مرد کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنا سنگین جرم ہے۔ اگر کوئی شخص عورت پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے تو اسے 5 سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے آئین میں کسی بھی عورت کا پسند کی شادی کرنا بنیادی حق ہے۔ کسی بھی شہر میں 5 سال رہنے والا شخص اس شہر کے ڈومیسائل کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی پولیس آفیسر وردی میں تصویر کھنچواتا ہے یا ٹک ٹاک ویڈیو بناتا ہے تو آپ 8787 پر کال کر کے اس کو نوکری سے فارغ کروا سکتے ہیں۔ پاکستان میں کسی شخص کا جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنانا سنگین جرم ہے۔ والدین کمانے والے بیٹے کے خلاف خرچے کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ پولیس آفیسر زیر حراست ملزم پر اگر تشدد کرے تو اس کو 5 سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص پاکستانی جھنڈے کی بے رحمتی کرتا ہے تو اس سے 3 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ ماں بچے کا خرچہ معاف بھی کر دے تو بھی باپ خرچہ دینے کا پابند ہے۔ غیرت کے نام پر ہونے والے قتل میں راضی نامہ صرف عدالت کی مرضی سے ہو سکتا ہے۔ ہر شہری اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کی جان کے دفاع کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ بیوی کی طرف سے شوہر کا موبائل چیک کرنا کوئی جرم نہیں۔ ان سب سزاؤں میں عدالت اپنی مرضی سے مقدمے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کمی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت ملزم کو مقدمے پر آنے والا خرچ مدعی کو ادا کرنے کا کہہ بھی سکتی ہے۔ ایک اور ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہو جائیں تو اس مقدمے کی مدعی ریاست بن جاتی ہے، اور مقدمہ دائر کرنے والا اگرچہ معاف بھی کر دے تب بھی یہ مقدمہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ریاست خود معاف نہ کرے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ان قوانین کے حوالہ جات اور سیکشن لینا چاہتا ہے تو وہ مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں اس کے متعلق آگاہ کر سکتا ہے۔ اور آخر میں پھر سے یہی کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔